عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ آذان اور پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو پھر اگر انہیں ان اعمال کے لیے قرعہ اندازی بھی کرنی پڑے تو قرعہ اندازی کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ آذان میں کتنا ثواب ہے، یعنی آذان کے سننے میں کتنا ثواب ہے اور پہلی صف میں کتنا ثواب ہے، یعنی مسجد میں جا کر سب سے اگلی صف میں کھڑا ہونا، تو پھر اگر ان اعمال کے لیے انہیں قرعہ اندازی بھی کرنی پڑے کہ سب سے پہلے میں سنوں گا اذان اور سب سے آگے میں بڑھوں گا صف میں، تو قرعہ اندازی پہ اتر آئیں، یعنی اگر اجر و ثواب پتہ چل جائے، یعنی کسی بھی دوسرے سے مقابلہ کریں اور اس کام میں کبھی بھی تاخیر نہ کریں۔ اور اگر ان کو معلوم ہو کہ جلدی نماز کے لیے جانے میں کتنا ثواب ہے تو وہ اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اکٹھی نماز پڑھنے کا وقت ہو تو کہتے ہیں اچھا ابھی سب لوگ صف بنا رہے ہیں، میں ابھی اتنی دیر میں وضو کر کے آ جاؤں گا، یعنی عموماً اس میں غفلت برتی جاتی ہے اور پیچھے رہا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس بات کے انتظار میں اچھا وہ وضو کر کے آ جائے اور وہ اوپر سے اتر آئے تو پھر ہم نماز پڑھیں گے، اور اس طرح سب کی نماز کو تاخیر ہو جاتی۔ فرمایا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس پہلے آنے میں کتنا ثواب ہے تو پھر کوئی دوسرے کو اپنے سے آگے نہ بڑھنے دے، لیکن چونکہ ہمیں اجر و ثواب کا علم نہیں اس لیے ہم لٹاتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اگر انہیں معلوم ہو کہ عشاء اور صبح کی نماز میں کتنا ثواب ہے، یعنی خاص طور پر عشاء اور فجر، کیونکہ یہ بھاری نمازیں ہیں اور منافقین باقی نمازیں تو پڑھ لیتے تھے لیکن ان نمازوں میں انہیں بھی بڑی مشکل ہوتی۔ ایک یہ ہے کہ نیند چھوڑ کے اٹھنا پڑتا ہے اس وقت کی نماز، اور دوسری ذرا لمبی نماز ہوتی ہے اور وہ بھی پھر دن بھر کا انسان تھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو کام جتنی مشکل میں کیا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر انہیں عشاء اور صبح کی نماز میں پتہ چل جائے کہ کتنا ثواب ہے تو وہ ان نمازوں کے لیے ضرور آئیں، خواہ انہیں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے، یعنی پھر وہ اپنے بستروں پر لیٹے نہ رہ جائیں، بلکہ اگر چل نہیں سکتے تو گھسٹ گھسٹ کر آئیں، یعنی گھٹنوں اور ہاتھوں پر اس طرح چلا جاتا ہے جس طرح کرالنگ کرتا ہے ایک بچہ، یعنی اس طرح بھی آنا پڑے تو بھی پیچھے نہ رہیں، کیونکہ اس وقت انسان پہ غفلت چھائی ہوتی ہے، انسان سستی کر لیتے، کہتا ہے اچھا بعد میں پڑھ لوں گا، تھوڑی دیر تک پڑھ لوں گا، پڑھنا ہی ہے آخر پڑھ ہی لوں گا۔ لیکن خصوصاً مردوں کے لیے جو جماعت کی فضیلت ہے 27 درجے زیادہ، اور پھر ان نمازوں میں جلدی آنے کی فضیلت، اس کی طرف اشارہ ہے۔